إن الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں کے بعد عید کی خوشیاں اس طرح منانے کا مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ عیدوں میں ہم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھا. بہت دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا، یہ احسان ہوا کہ ہم لوگ عید کا خطبہ مسجد میں ادا کر رہے ہیں. اگر اور بھی گنجائش ہوتی تو ہم بارش نہ ہوتی یا کوئی اور بات ہوتی تو ہم اپنے عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عید کے دن دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. اس کے علاوہ جو عیدیں ہیں وہ شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، چاہے وہ عید الام ہو یا عید الحب ہو، عید میلاد النبی ہو. یہ ساری عیدیں ہیں جس کی شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے. لوگوں نے اپنی اپنی عید بنا لی، ماں کی عید، باپ کی عید، ٹیچر کی عید، میلاد کی عید. یہ ساری عیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی. دو ہی عیدیں ہمارے پاس ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور یہ عید الاضحیٰ جس کا تصور ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے خوشی کے موقع دیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہے، تحمید ہے اور تعریف ہے کہ جب بھی آپ خوشی میں آئیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، جب آپ غم میں آئیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. کسی کا انتقال ہو جائے، سامنے جنازہ رکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں بھی اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں. جب آپ کو خوشی ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں، جانور قربان کے لیے تیار ہے، تب بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر کی ندا لگاؤ، تکبیر بیان کرو. خوشی اور غم میں دونوں وقت میں میرا اور آپ کا رب خالق ارض و سما آپ کے ساتھ ہے اور اسی کی تعریف، تحمید آپ کو مجھے بیان کرنی ہے. دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے جو سورت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ہی بات کہی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، پھر قربانی کیجیے. تو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے ساتھ قربانی کی سنت ہوتی ہے، سنت ابیکم ابراہیم. یہ تمہارے باپ کی سنت اور طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا حنیفہ، وہ تمام چیزوں سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، جن کی ساری زندگی صبر، آزمائش اور ابتلا کا مقام تھی. قدم قدم پر ان کے لیے آزمائشیں تھیں. عید قربان، بقر عید، عید الاضحیٰ آپ کو مجھے کیا پیغام دیتا ہے کہ ایک جانور خریدیں، کاٹیں، ذبح کریں، گوشت بانٹیں اور کھا لیں؟ یہی پیغام ہم سمجھتے نہیں. عید قربان فدائیت کا سبق دیتا ہے. یہ سبق دیتا ہے کہ ساری چیزیں تمہاری اللہ کی ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. تمہاری اپنی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، آپ کا وقت، آپ کی دولت، آپ کی آسائشیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہیں. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ معمولی سا جانور، گرچہ کے جانور بھی آج معمولی نہیں ہیں، آپ دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دین ہے. یا اللہ، میں نے جانور خریدا ہے، ذبح کر رہا ہوں، کل اللہ تیرے راستے میں جو بھی ضرورت پڑے گی میں دینے کو تیار ہوں. جیسے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اجازت دی جنگ میں آنے کی، دوسرے صحابی کو اجازت نہیں دی. دونوں نوجوانی کے قریب ہیں
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے ان کو اجازت دی، میں ان کو لڑتا ہوں، ان سے میں فائٹ کرتا ہوں، کشتی لڑتا ہوں تو ان کو ہرا دیتا ہوں، آپ نے ان کو پرمیشن دیا، مجھے نہیں دیا، مجھے بھی دینا چاہیے۔ یعنی شوق، جذبہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جانے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، یہ احساس دلانے کے لیے بقرعید آپ کے پاس آتی ہے۔ دوستو عزیزو، آج بہت ضرورت ہے کہ اس جذبے کو ہمارے اندر زندہ کریں۔ ابھی ایک زمانے تک مسجدوں میں آنے پر پابندی تھی، تو ہماری نئی نسل مسجد کا راستہ ہی بھول گئی، ایسا لگتا ہے۔ ہماری عبادتیں بالکل ادھوری رہ گئیں۔ گھر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے مسجد کی نماز سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے انداز بدل گئے، طور و طریقے بدل گئے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو تسلسل ہمارے پاس تھا وہ بدل گیا۔ تو ان حالات میں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ دل لگائیں۔ یہ قربانی کی عید آپ کو مجھے کیا تصور دیتی ہے؟ میں ایک بات سے آپ کو اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کتنی بڑی قربانی! آسمان و زمین نے جو منظر نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور چھری گلے پر نہیں چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے تمہارے بیٹے کے بدلے میں جنت سے ایک بکرا بھیج دیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کہاں کہاں نہیں ہوئی۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، لوگوں نے گاؤں سے نکال دیا، بادشاہ وقت سے دشمنی مول لی، اور لوگوں نے آگ میں ڈال دیا۔ اسی لیے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ مجھے خواہش ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ حالات بدل جائیں، مسلمانوں کو شان و شوکت ملے، مسلمان غالب ہو جائیں، مسلمانوں کی بات سنی جائے، مسلمان طاقتور ہو جائیں۔ لیکن ایسا سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری مسجدیں بھری ہیں، ہمارے مصلے سجے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہر گلی نکڑ پر مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ ابھی عید کا موقع ہے، 500 سے زائد جانور ہمارے پڑوسی اسٹیٹ تلنگانہ میں جگہ جگہ ان لوگوں کے قبضے میں ہیں، بولتے کہ جانور ہم نہیں دیں گے۔ کیا مسلمانوں کو عید منانا بھی غلط ہے؟ حالانکہ جانور بھی ایسے ہیں جن کے لائسنس ہیں، جن کے کاغذات ہیں، بیل ہیں۔ یعنی ہر طریقے سے یہ ذلت اور رسوائی اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہا تم مجھے اگر بھولتے ہو تو میں تمہیں بھول جاتا ہوں۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ جن نعمتوں میں ہم ہیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کو یاد کریں، اور اس ماں کی آزمائش کو یاد کریں جو صفا مروہ کے بیچ دوڑ رہی ہے کہ اپنے بچے کو پانی پلائے، بچہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام۔ تو ہماری خواتین اس چیز کو یاد کریں، سبق لیں، اسی لیے عید قربان ہمارے پاس آتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی سیر و اعلام النبلاء۔ اس کتاب میں انہوں نے لیث بن سعد دوسروں سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی نے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ اس خط میں اس نے کیا لکھا؟ اکتب الی العلم کلہ، یعنی علم جتنا بھی ہے آپ مجھے لکھ کر بھیجیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ سارا اس نالج، سارا علم آپ مجھے لکھ کر بھیجیں۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں لکھتے ہیں العلم کثیر، تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے، علم بہت زیادہ ہے، میں اتنا علم تو تم کو ایک خط میں نہیں لکھ سکتا، لیکن چند باتیں بولتا ہوں، اگر تم یہ باتیں کر کے اللہ سے ملو گے تو تمہارے لیے بڑی سعادت مندی ہے۔ ان تلق اللہ، اللہ تعالی سے تم اس حال میں ملو، خفیف الظہر عن دماء الناس، کہ تمہارے اوپر کسی آدمی کا خون نہ ہو۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آج ہی کے دن حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، ان اموالکم واعراضکم حرام علیکم، یعنی تمہاری جان، تمہاری مالیں تمہارے اوپر ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ اگر اللہ کے پاس تم جا رہے ہو تو لوگوں کا کوئی خون تمہارے اوپر نہ ہو، کسی کو تم نے تھپڑ نہ مارا ہو، کسی کا خون نہ بہایا ہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں باتوں باتوں میں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، باتوں باتوں میں کسی کا خون بہا دیتے ہیں، العیاذ باللہ۔ ان تلق اللہ خفیف الظہر عن دماء الناس، اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ لوگوں کے مال تمہارے پیٹ میں نہ ہو، غلط طریقے سے کسی کا مال نہ لیا ہو۔ کتنے لوگ ہیں اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر اپنی بہن کا مارا ہوا حق ہے، اپنے بھائی کا لوٹا ہوا حق ہے، اپنے ماں باپ پر ظلم ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ظلم اللہ کے پاس پوچھے جائیں، آپ اس سے توبہ کریں، اس کو ان کا حق واپس لوٹا دیں، جس سے آپ نے اپنا حق لیا ہے اس کو وہ حق واپس لوٹا دیں، اور اللہ کے پاس جائیں تو آپ کے اوپر کسی کا خون نہ ہو، آپ کے اوپر آپ کے پیٹ میں کسی کا غلط مال نہ ہو۔ وَأَعْرَاضِ النَّاسِ، اور اسی طرح کسی کی عزت کے در پہ آپ نہ ہوئے ہوں، کسی کی غیبت آپ نے نہ کی ہو۔ کتنے لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں، فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے، ان تمام باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ ہرگز کسی کی عزت کے، اگر آپ کسی کی عزت کے پیچھے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے عزت کر دے گا۔ اللہ جب بے عزت کرنے پر آئے گا تو کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اپنی زبان سے کسی کی بے عزتی نہ کریں۔ کتنے لوگ ہیں کبھی کسی عالم کے پیچھے لگ گئے، کبھی کسی مصلح کے پیچھے لگ گئے، کبھی کسی قوم کے بڑے کے پیچھے لگ گئے، ہر کوئی کسی کے بارے میں کمنٹ کرنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے۔ ارے زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اچھی طرح یاد رکھیں، جس زبان سے غیبتیں ہوتی ہیں، جس منہ سے لوگوں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، جس منہ سے لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس زبان کو اللہ تعالی نوالے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس گھر میں غربت آ جاتی ہے، اس گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ اپنے زبان کا لحاظ کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من یضمن لی، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے گا، جنت کی حفاظت، جنت کی ذمہ داری گارنٹی میں اسے دوں گا۔ دوستو عزیزو، آخری بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لکھا، لازما لامر جماعتہم، جماعت کے ساتھ چلو، جماعت کو ساتھ پکڑو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں فتین ہوتے ہیں، فتنہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں، دین میں نئے نئے عقیدے، نئے نئے خیالات پیدا کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے۔ تو ان لوگوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سلوک کیا ویسے کرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی ایسے ہی تھا، الٹے سیدھے سوالات کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بلایا، کھجور کی بڑی بڑی چھڑیاں لائیں، سر کے بال مڑائے، اتنا پیٹا سر خون خون ہو گیا۔ بولا اب تیرے سر سے شیطان اترا؟ بولا نہیں امیر المؤمنین، آئندہ میں ایسی باتیں کبھی نہیں کروں گا جس سے لوگ کنفیوز ہو جائیں، جس سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں، جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارا سیدھا سادہ عقیدہ ہے، اللہ کی کتاب، پیارے نبی کی باتیں۔ اب یہ الگ الگ جماعتیں، الگ الگ خیالات، الگ الگ
جتنے الفابیٹیکل آرڈرز ہیں یہ ABCD اتنی جماعتیں ہیں, اتنے خیالات ہیں, ان کے پیچھے مت جائیے, اللہ اور اس کے رسول کو فالو کیجئے. بہترین چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب اللہ و سنت رسولہ, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح ایک اور بات مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے, یہ قربانی کا موقع ہے. قربانی جس کے بارے میں صاف بات کہی گئی, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے, کس نیت سے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتا ہے, تو اپنی نیت کو خالص کریں, اپنی نیت کو خالص کریں, قربانی کے آداب کا لحاظ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بکرے کو کھینچ کر لے جا رہا تھا پاؤں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا مت لے جاؤ, سقھا الی الموت, یعنی موت کی طرف جب لے جا رہے ہو تو اسے نرمی کے ساتھ لے جاؤ, بکرے کے سامنے بکرے کو ذبح نہ کرو, اور جب ذبح کر رہے ہو تو چھری کو اچھی طرح تیز کر لو, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ جلد سے جلد اس کی جان نکل جائے اور بکرے کو سکون مل جائے. اور بکرا ذبح ہونے کے بعد کیا کرو, کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, کہا کہ اس سے تم بھی کھاؤ, اس سے تم بھی کھاؤ اور ان کھا سکتے ہو. یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے کھا نہیں سکتا ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ہم کہیں نہیں کھانا پڑے گا, نہیں, اگر آپ کھا سکتے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, اس سے محتاج کو کھلاؤ, غریب کو کھلاؤ. تو اس میں غریب اور محتاج دونوں آ جاتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, اسے بھی آپ دے سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مسئلہ بنایا کہ قربانی کا گوشت کافر کو نہیں دینا چاہیے. اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غریب اور محتاج کو کھلاؤ. محتاج کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہی موقع ہوتا ہے کہ ہم غیروں کے دل کو جیتیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ بھی آپ لے لیں, قربانی کا گوشت بھی آپ لے لیں, اور یہ آس پاس کے کافر ہم سے خوش ہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا صفا کی پہاڑی پر, تو سارے لوگوں کو دعوت دیا. ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو قریب کریں, جن لوگوں میں ہم بستے ہیں ان کے قریب ہوں, ان سے پیار و محبت کی باتیں کریں, اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے ظاہر کریں تاکہ وہ اسلام کے قریب ہو سکیں. دوستو عزیزو, قربانی کے موقع پر ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں. قربانی آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. آج کا یہ دن ہے, اللہ تعالیٰ کو آج کی قربانی بڑی پیاری ہے, اور قربانی کے بارے میں اور آدمی رات میں بھی کر سکتا ہے. ایام تشریق جتنے بھی ہیں 11, 12, 13, تو اس طرح سے آپ کے پاس 3 دن, آج کے علاوہ 3 دن اور 3 راتیں رہ جاتی ہیں. اس میں آپ اپنی سہولت سے کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا لحاظ رکھیں, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا جانور ذبح کرتے ہیں اور گوشت یعنی خون ملا ہوا پانی سارے کا سارا راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. قربانی کرنا یہ ایک سنت ہے, لیکن لوگوں کو تکلیف دینا یہ غلط ہے. اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. اور ساری غلادت ہم پھینک دیں, آنے جانے والوں کو تکلیف ہو اور سمجھیں کہ مسلمان ایسے ہیں. تو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھیں. پھر ایک بار میں سارے جتنے بچے ہیں سب سے کہوں گا کہ آج اولاد کی تربیت ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا, اسکول چلتے تھے, بچے اسکول چلے جاتے تھے. لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جب بچے ہما وقت ہمیشہ آپ کے ساتھ گھر میں ہیں, جو ڈر اور خوف ماں باپ کا تھا وہ بھی دلوں سے ختم ہو چکا, اس لیے کہ بچے 24 گھنٹے ماں باپ کے ساتھ ہیں. تو پہلے جو ماں باپ سے جو ڈرتے تھے بچے, آج نہیں ڈر رہے, اب تو ڈرانے کی کوشش ہے. تو ان بچوں کی تربیت کیسی کی جائے, عید قربان ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے باپ اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے خواب پر کہا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ. کہا کہ ابا
اگر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بیٹے کا کام اللہ تعالیٰ کی، باپ کی اطاعت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کے سامنے زور سے بات کرنا، ماں باپ کے سامنے بے ادبی سے پیش آنا، یہ عقوق الوالدین میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا سوال آپ سے کریں گے۔ میں سارے نوجوانوں سے، سارے بچوں سے کہوں گا اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ یہ عظیم دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ماں باپ کی قدر و قیمت، ماں گھر کی زینت ہوتی ہے، گھر کی روشنی ہوتی ہے۔ جب روشنی بجھ جاتی ہے تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کے بغیر گھر کیا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی ماں کو کھویا ہے ان سے پوچھئے کہ اب وہ جب یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر جائیں گے تو وہ استقبال کرتی ماں ان کو نظر نہیں آئے گی، وہ ہنستی مسکراتی ماں، دل میں دکھ درد لیے ہوئے بیٹھی ماں نظر نہیں آئے گی۔ اپنے بیٹے کے لیے جو تڑپتی تھی، کیا ان کا حال ہوگا؟ اگر آپ کے گھر میں ماں ہیں، آپ کے گھر میں باپ کی دولت ہے، تو اسے آپ اللہ کا عظیم احسان سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان ماں باپ کا احترام کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دوستو عزیزو، قربانی کا جانور جو ذبح کرتے ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے طور سے قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، لیکن ایسے نہ ہو کہ بچوں کے ہاتھ سے ذبح کر کے تجربہ کریں، نہیں، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ آدمی نے بچے کے ہاتھ میں چھری دے دی اور بچہ کاٹ نہیں پا رہا، جانور کو تکلیف ہو رہی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ ہو سکے تو آپ ذبح کریں، جانور کو آپ ذبح کریں، جیسے سنت کے مطابق آپ ذبح کریں، اور پھر اس سارے معاملے میں بس اخلاص کے ساتھ ہو کہ میں خالصاً لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہوں۔ یہ چند باتیں تھیں اس خوشی کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ 63 اونٹ، 60 پر 3 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ آج ہم کسی کو کہتے ہیں ذبح کرو، نہیں میرے سے، مجھے ڈر لگتا ہے، میرے سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 پر 3 اونٹ ذبح کیے، اور اونٹ ذبح کیے، اور کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، کچھ دونوں۔ تو کہتے ہیں دونوں نے مل کر ذبح کیا۔ تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے، آپ اپنی طرف سے ذبح کریں۔ تو آخر میں سارے مسلمانوں سے کہوں گا کہ ابھی مسجدیں کھلی ہیں، مسجدوں کو آباد کریں، یعنی پورے ڈسٹنس کے ساتھ، ماسک پہن کر، پورے آداب کے ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کریں تاکہ یہ مسجدیں آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، یہ مسجد، یہ ساری چیزیں جنہوں نے بنائی ہیں، یا اللہ ان تمام کو اس کا اجر عطا فرما۔ یہ جن لوگوں نے بھی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، یا اللہ ان کے سارے خاندان والوں کو اس کا اجر عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اس خاندان میں سے ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ جو لوگ باقی ہیں یا اللہ انہیں عافیت عطا فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام کی دعاؤں کو سن لے، یا اللہ ان کے لیے ہر مشکل کو آسان فرما، یا اللہ ان کے کاروبار میں نفع عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو بیمار ہیں یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفایابی نصیب فرما، یا اللہ شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق قربانی دینے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔